میلاد النبی آنے والی ہے, 12 ربیع الاول آنے والا, ربیع الاول کا مہینہ ہے, تم کو مبارک ہو, میری جنت تو ہو گئی. خاموش تکلیف جھیلنا, اگلے سال پھر آ جائے گا, دیکھ لیں گے, ابھی خاموش رہنا, ایمان چھپا کے رکھو, خالی مبارک بات دے تو مغفرت. سبحان اللہ. حالانکہ احادیث میں ربیع الاول کی کوئی فضیلت نہیں آتی, مانو رمضان کی فضیلت آتی ہے, محرم کی فضیلت آتی ہے نا, اسی طرح جو ہے رجب کی فضیلت آتی ہے, اس لیے کہ یہ حرام مہینوں میں سے 4 جو حرمت والے, ذی الحجہ کی فضیلت آتی ہے, ذی القعدہ کی آتی ہے. ہاں, اسی طرح جو سفر کے بارے میں جو غلط فہمی تھی, رسول اللہ نے اس کو دور کرنے کے لیے اس کے بارے میں کہا, لیکن ربیع الاول کا نہیں کہیں. لیکن دیکھیں حدیث باتیں کیسی چلتی, حدیث میں آتا ہے جس نے ربیع الاول کے مہینے سے پہلے مبارکباد دی اس کو جہنم حرام. اب جہنم حرام بولے تو کہاں جائیں گے؟ آراف میں تو کتنے دن رہیں گے لوگ؟ آراف جو ہے بیچ کا مقام جنت جہنم کے, زیادہ دن نہیں رہیں گا, آراف والے پورے جنتی ہو جائیں گے. اس کو مطلب سیدھے سے بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اپنے کو جنت جانا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو ایک صاحب نے پھر حد کر دیا, ہر شخص چاہتا شارٹ کٹ رہا, انہوں نے ربیع الاول آنے سے پہلے 2 مہینے پہلے 60 دن پہلے سب کو SMS کیا کہ تم سب قیامت میں گواہ رہنا, میں نے ربیع الاول آنے کے 60 دن پہلے تمہیں مبارکباد دے دی. میں نے کہا اگر ایسی مغفرت ہوتی تو میرے طرف سے تمہاری پوری زندگی کے لیے ربیع الاول کی تم سب کو خوشخبریاں بجاؤ. اگر واقعی میں ایسا ہو رہا ہے, آمد کی خوشخبری دینا ہی ہے, تو بیچارے مغفرت چاہتے تھے, 60 دن پہلے ان ایڈوانس دے دیا انہوں نے کہ میں یاد رکھنا تم سب گواہ رہنا قیامت دن, میں نے 60 دن پہلے تم کو 60 days بیفور انہوں نے مبارکباد دے دی. اب صحیح بات ہے نا, جنت سب کو چاہیے بھائی, لیکن یہ جنت اتنے آسانی سے نہیں ملتی اور دھکے دھکے پہ نہیں ملتی. اس کے لیے بہت سارے اعمال ہے, بہت سارے کام ہے, بہت ساری چیزیں انسان کو کرنا پڑیں گی, تب جا کے اس کو جنت ملتی ہے. صحابہ کو دیکھیے نا, پوری زندگی فرائض پہ عمل, نوافل پہ عمل, سنتوں پہ عمل, اس کے بعد بھی انتقال کر رہے تو گھبرا رہے, کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا, ڈر لگا ہوا دلوں. یہ ہے جنت, بہت مشکل ہوتا ہے, اتنا آسانی سے نہیں ملتی بھائی, بہت کچھ اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی. صرف ایک مبارکباد سے جنت مل جاتی تو بلال کیوں تکلیفیں جھیلتے, کس لیے اعلان کرتے؟ صحابہ کیوں خواہ تکلیف جھیلتے, بولتے خاموش رہو, ربیع الاول کا مہینہ اگلے سال آئیں گا, سب مغفرت کرا کے نکل جائیں گے, اپنے کیا ٹینشن لینے کا ہے مشرکین سے, کیوں تکلیفیں برداشت کرنے کا, کیوں اپنے گھر بار چھوڑنے کا, کیوں دولت اپنی برباد کرنے کا, کیوں بیوی بچے کو کرنے کا, کیوں اپنی جانے دے. آسان حل ہے جنت کا. تو ہر بدعت دیکھی شارٹ کٹ ہے, کم وقت میں زیادہ اعمال, اور جہنم سے آسان نجات ملتی ہے تو جنت مل جاتی. کچھ تو بھی دونوں میں سے ایک دے ہی دیتی ہے, فوراً ایک جھٹکے بھی دیتی ہے. یہ کرو تو 120 سال گناہ معاف, یہ کرے تو 80 سال گناہ معاف, وہ کرے 40 سال گناہ معاف, یہ کرے تو 50 سال گناہ معاف, فلاں کرے تو 1000 سال گناہ معاف, فلاں کرے 70,000 سال کی گناہ معاف, فلاں کرے تو 700, بالکل ایسا کھٹا مغفرت کی اس میں باتیں ہیں. جبکہ قرآن حدیث میں ایسی باتیں کیسی ملتی ہے؟ اللہ جنت کے جب بھی تذکرہ کرتا ہے نا, تو جنتی کو پہلے صفتیں بیان کرتا ہے, ایمان لاتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں, غصے کو کئی سینکڑوں صفتیں بیان کر کے پھر جنت دیتا ہے. یہاں دھکے دھکے پر جنت مل جاتی ہے. تو ہر بدعتی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا انٹینٹ بڑا اچھا ہوتا ہے, اس کی نیت بڑی اچھی ہوتی ہے. نیت کیا ہے؟ کم وقت میں, کم خرچ میں, ہے نا, کم اعمال میں جنت جلدی حاصل کر لینا. کسی نے سوال کیا کہ عباد الرحمن شرک نہیں کرتے. اس کے تحت سوال یہ ہے کہ کسی انسان کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس سے وہ کام کروانا, اس سے گزارش کرنا, التجا کرنا کیا درست ہے؟ تو یاد رکھیے, اگر کسی کو اللہ رب العزت نے کوئی صلاحیت دی ہے, فن دیا ہے, ہنر دیا ہے, ذمہ داری دی ہے, اور آپ اس سے امید کریں کہ یہ آدمی وہ کام کر سکتا ہے, جبکہ اللہ ہی اس کو وہ چیز کی توفیق دیتا ہے, تو ایسی جگہ مدد مانگنے میں, پکار لگانے میں, آواز دینے میں کوئی عرض نہیں. جیسا مثال کے طور پہ آپ سڑک سے جا رہے ہیں اور آپ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ گر جائے, گاڑی سے گرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے اور آواز دے, فلاں میری مدد کر, ہے انسان میری مدد کر, کیا ہے کوئی وہاں؟ تو یہ بولنے میں کوئی نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے, ان کو وہ طاقت, وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ لوگوں کی دوسری مدد کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات پہ آپ کا ہمیشہ ایمان ہو کہ وہ اللہ ہی ہوگا جس کے توفیق سے وہ آدمی آپ کے آگے مدد کرے گا, اس سے اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوں گی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ اس سے وہ آدمی کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوں گی. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے, ٹھیک؟ تو آپ بالکل جیسا ایک آدمی کے پاس پوسٹ ہے, پوزیشن ہے, وہ ایک آدمی کسی کا رشتہ کر سکتا ہے, کروا سکتا ہے. ایک آدمی ہے جو آپ کی بیٹی تکلیف میں, اس کو طلاق دلوانا, خلا لینا ہے تو وہ کروا سکتا ہے. اس کے بعد جانا, اپیل کرنا, گزارش کرنے میں کوئی حرج نہیں, اس نیت سے کہ اللہ نے اس کو چیز دی ہے تو ہم اس سے اپیل کر رہے ہیں. لیکن اصل کارساز, اصل کرنے والی ذات کس کے؟ صرف اللہ کے. اس ڈاکٹر کے پاس میں جا رہا ہوں, ڈاکٹر ایک ماہر ڈاکٹر ہے, میں اس سے علاج کروا رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ نے اس کو اس میں مہارت دی ہے, اور علاج کرنے کے بعد لیکن میری امید یہ ہے, میری توقع یہ ہے کہ اللہ ہی شفا دینے والا, ڈاکٹر ذریعہ بنے گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ شرک میں نہیں ہوتا, یاد رکھیے. مطلب سبب کے تحت کسی کو آواز دینے میں کوئی مسئلہ نہیں, سبب سے اوپر آواز دینا وہ غلط. جیسے پتھر کے پاس بیٹھ کے آپ بولے میرے کو شفا دے دے, مٹی کھائے کہیں کی اور کہیں, ہاں مٹی میں اگر وہ چیزیں ہیں جس سے فائدہ ہوتا ہے ایک الگ بات ہے, لیکن ہوتا ہے نا یہاں کی مٹی ہے تو فائدہ ہو رہا, وہاں کا پتھر ہے, تو وہ سب چیزیں غلط ہوں گی. یاد رکھیں. عباد الرحمن کی ایک صفت آپ نے یہ بتائی کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے, تو اس میں کیا جانوروں کے قتل کے تعلق سے بھی بات رہے گی؟ جیسے کہ لوگ شکار کرتے ہیں اور بہت سارے اپنی ہابی کے طور پر کرتے,
آئے سوال کہ عباد الرحمان جو ناحق قتل نہیں کرتے تو کیا اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ ناحق جانوروں کو قتل کرنا ہابی کے لیے، شکار کے لیے؟ تو یاد رکھیں قتل سے مراد انسانوں کا قتل ہی ہے. اگر کوئی انسان جانوروں کا ناحق قتل کرے مطلب اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ اس کو کوئی اس سے غرض ہے اور ناحق کرے گا تو ٹھیک ہے، اس کو اسراف کا گناہ ملے گا لیکن وہ قاتل نہیں کہلائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ قاتل جب لفظ استعمال ہوگا تو وہ ہوگا تبھی جب ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا. تو لہٰذا ان آیتوں کے اندر جو ناحق قتل نہیں کرتے مراد ہے، وہاں جانوروں وغیرہ کا نہیں، وہ انسانوں سے ہی مراد ہے. اس نے سوال کیا مال خرچ کرنے کے بارے میں کیا خواتین سے بھی سوال کیا جائے گا؟ ہاں بالکل، کیسے نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی یہ بول سکتا ہے کہ ہم کماتے نہیں ہیں، خرچ میں تو سب شامل ہے. جیسا بچے باپ کی انکم پہ ڈیپینڈ ہے، وہ خود کماتے نہیں ہے لیکن اگر وہ غلط جگہ خرچ کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا اس کو. اور باپ کو بھی اگر اس نے نظر نہیں رکھی تو اس کو بھی ملے گا، لیکن اس نے نظر رکھی سب کچھ کیا لیکن بچوں نے پھر بھی غلطی کی تو بچوں کو گناہ ملے گا اس کا صرف. تو یاد رکھیے خرچ کرنے کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں. جیسا شوہر نے حلال کما کے لایا، عورتوں نے حرام جگہ خرچ کر دیا. شوہر نے حلال کما کے لایا، بیوی بچوں نے غلط جگہ خرچ کر دیا. تو بالکل خرچ کرنے والے تو سبھی ہوتے، چاہے وہ کماتے ہو یا نہ ہو. تو لہٰذا خرچ کرنے پر یقیناً عورتوں سے بھی سوال ہوگا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ میں. ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتی ہے ہم نے کچھ کمایا نہیں، ان خرچ میں تو شامل ہے. کہاں شوہر کی انکم کو، والد کی انکم کو، بھائی کی انکم کو، بیٹے کی انکم کو، خود کی انکم کو کہاں خرچ کیا، اس کا بالکل ان سے بھی سوال ہوگا اور ان کو بھی اس کا جواب دینا ہے. بلکہ میں تو اکثر سمجھتا ہوں عورتیں ہی خرچ کرتی ہے زیادہ، ان دا سینس کی جیسا شوہر نے کمایا لا کے بیوی کے ہاتھ میں دے دیا، پورے مہینے کا خرچ کون کرتا ہے؟ بیوی کر رہی ہے. تو دیکھا جائے تو خرچ کرنے کا معاملہ تو عورتوں کا ہی، سبزی لے رہی ہے، ترکاری لے رہی ہے، روٹین لے رہی ہے، دن بھر کے خرچے وغیرہ. تو اکثر تو کماتے کوئی اور ہیں، خرچ کرنے والی ذمہ داریاں عورتوں کو ہی دی جاتی ہے. تو لہٰذا ہاں عورتوں کو بھی اگر وہ خرچ کرتی ہے کہاں خرچ کیا، صحیح خرچ کیا نہیں کیا، اس کا پوچھوں گی. اور یہاں ایک بات بتا دوں صدقے کے تعلق سے آپ نے جو حدیث میں فرمایا کہ عورتیں اگر چاہے تو صدقہ کرے، شوہر سے اجازت لے کے صدقہ کرے، اجازت لے کے صدقہ کرتی ہے تو شوہر کو بھی اجر ملے گا اور عورت کو بھی اجر ملے گا کیونکہ اصل مال شوہر کا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ کرے. اسی طرح اگر شوہر کوئی چیز خرچے کو دیتا ہے یا صدقہ کرنے دیتا ہے اور بیوی بچوں کے ذریعے کرواتا ہے تو بیوی بچوں کو بھی اس صدقے کے اندر اتنا ہی اجر ملے گا جتنا شوہر کو ملیں گے، یاد رکھیں. تو لہٰذا مال خرچ کرنے کی پوچھ عورتوں سے بھی ہے، یاد رکھیں، اور بالغ بچوں سے بھی یاد رکھیں، چاہے وہ کماتے ہو یا نہ کماتے ہو. کسی نے سوال کیا اگر شوہر کا مال بغیر اجازت کے صدقہ خیرات بیوی کرے تو کیا ہے اس کا حساب ہوگا؟ یاد رکھیں شوہر کا مال اگر بغیر اجازت کے صدقہ خیرات کرے تو اس کا اجر شوہر کو ملے گا صدقہ اور خیرات کا. اس کی پوچھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر شوہر آپ کو کوئی پیسہ دے رہا ہے اور آپ پیسے کے خرچ میں کمی نہیں کر رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ بچوں کی فیس لے کے صدقہ کر دی، کھانے کا پیسہ لے کے صدقہ کر دیا، نہیں، جو ایکسٹرا پیسہ ظاہر سے زیادہ اسی کریں گے لیکن شوہر کو نہیں بتایا تو اس کا اجر شوہر کو ملے گا. لیکن اگر آپ اس کو بتا کے خرچ کرے تو آپ کو ملے گا اور اس کو بھی ملے گا. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن اگر شوہر ایسا بولتا ہے یہ لو 10,000 جو کرنا ہے کرو مہینے میں، تو پھر اگر بچتا ہے تو آپ صدقہ بھی کر دے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کی وجہ کہ اس نے آپ کو اس کا ذمہ دار بنا دیا، اونر جیسا بنا دیا کہ جو کرنا ہے کرو. لیکن اگر وہ بولتا ہے سب کچھ کرو صدقہ نہیں کرنا، پھر بھی آپ کرتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں کیا آپ نے کوئی، آپ کو اجر نہیں ملے گا، اس کو اجر ملے گا اس کا. لیکن اگر اس کی اجازت ہے خرچ کریں گے تو آپ کو بھی اجر ملے گا اور اس کو بھی، شوہر کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا شوہر کا مال خرچ کرنے سے ثواب شوہر اور بیوی کو ملے گا؟ تو میں نے بتا دیا ہاں شوہر اور بیوی کو ملے گا. اگر شوہر کا مال بیوی صحیح جگہ خرچ کرے تو خرچ کرنے والے کو بھی اجر. صدقہ وغیرہ کو تو میں ڈیٹیل دے چکا ہوں، لیکن عام مال بھی اگر شوہر کا بیوی خرچ کرتی ہے اور صحیح جگہ خرچ کرتی ہے، اچھے طریقے سے خرچ کرتی ہے، پلان وے میں خرچ کرتی ہے، ان جس کو کہیں گے اچھے سے کرتی ہے تاکہ کفایت شعری کے ساتھ زندگی گزرے اچھے سے، ہاں اس بیوی کو بھی انشاءاللہ خرچ کرنے کا اجر ملے گا. کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی انسان کسی کا اکاؤنٹنٹ ہو اور وہ انسان کو اس کا مالک کچھ پیسے دیتا ہے، وہ راضی اور خوشی سے وہ پیسے جن کو صدقہ دینے کا حکم مالک نے دیا جا کر دیتا ہے، تو مالک کو جتنے پیسے صدقہ کرنے کا اجر ملے گا اس اکاؤنٹنٹ کو ملے گا اس کا. کتنی بڑی بات ہے نا. یہ ان لوگوں کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے جن کے خود پیسہ نہیں لیکن وہ وسیلہ بن سکتے ہیں صدقہ لے کے صدقہ دینے کا، کہ میں میرے علاقے میں غریب لوگ ہیں، کسی کو بولتا ہوں آپ پیسے دیجیے میں غریبوں کو دوں گا، پھر ان سے پیسے لا کے غریبوں کو دیتا ہوں، جتنا اس مالدار کو ملا پیسے دینے کا مجھے ملے گا غریبوں کو دینے کا. کتنی بڑی بات ہے نا. لیکن اس میں کنڈیشن کیا ہے، وہ بھی راضی اور خوش ہو اس کے خرچ سے. کبھی کیا ہوتا ہے جیسا مالک نے بولا یہ 2 فقیر آنے والے ان کو 100 روپے دے دو، اور وہ اکاؤنٹنٹ کیا رہتا آ جاتے کہیں سے بھی کچھ بھی کرتے، ہم محنت کر رہے ہم کو نہیں مل رہا، ان کو دیتے بیٹھو. اس کے دل میں رضامندی نہیں ہے، دے دیا اس نے لیکن اس کو نہیں ملا کوئی. لیکن مالک نے بولا یہ 2 کو چھوٹ دے دو تم 100 روپے کی، اور اکاؤنٹنٹ خوش تھا، کوئی خوشی بھی کی میرے بھائیوں کو چھوٹ مل رہی، بھائی آپ کو چھوٹ ہے جاؤ خوشیاں مناؤ، تو اکاؤنٹنٹ کو بھی اجر ملا. اور میں نے اس چیز کی تفصیلات جو ہے صدقہ دینے کے 30 طریقے اس میں رکھے ہیں، تو اس کو آپ دیکھ سکتے. یہ جو شخص جتنا پرہیزگار رہیں گا اللہ کے یہاں اتنا محبوب رہیں گا، تو اس کی کچھ لمٹ ہے، مطلب اچھے کپڑے پہننا، ریاکاری وغیرہ، تو پرہیزگاری کی کچھ لمٹ ہے کیا؟ سمجھو پرہیزگاری کہاں تک کرنی چاہیے؟ بھائی سوال کیا کہ جو شخص جتنا پرہیزگار رہیں گا اللہ کے پاس اس کا اتنا مقام رہے گا، تو پرہیزگاری کی کوئی لمٹ ہے کیا؟ تو نہیں، پرہیزگاری کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس لیے کہ پرہیزگاروں میں سب سے بڑے پرہیزگار، اس کو متقی بولتے ہیں عربی میں، ہم لوگ اردو میں پرہیزگار بولتے ہیں،
سب سے بڑے پرہیزگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو آپ ان کی زندگی دیکھ لیں, اور ان کی زندگی سے کوئی کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا. قیامت تک سارے انسان ہی مل جائے تو نہیں کر سکتے. تو لہٰذا پرہیزگاری کی کوئی لمٹ نہیں, لمٹ لیس جاتا ہے معاملہ. پرہیزگاروں سے بڑا پرہیزگار ہے, اور ان سے بڑا پرہیزگار ہے, اور ان سے بڑا پرہیزگار بیٹھا ہوا ہے, اور سب سے بڑے پرہیزگار انبیاء, اور انبیاء کے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ محبوب تھے اللہ کے اور خاص بندے تھے, اور محنت مشقت کی اور خوب پرہیزگاری کی, دین آپ پر شریعت مکمل ہوا کر, تو لہٰذا پرہیزگاری کا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ دیکھیے کتنا آپ وہاں ان کے مطلب جیسا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کرتے جائیے. جتنا آپ ان جیسا ہونے کی کوشش کریں گے اتنا آپ کا درجہ بڑھے گا, اتنی پرہیزگاری بڑھے گی. اور میں کہتا ہوں یہ ایک لمٹ لیس ہے, چونکہ ہم سب مل کر بھی پوری زندگی بھی کوشش کریں تو ان جیسی زندگی نہیں جی سکتے, اس لیے کہ وہ نمونہ ہے, آئیڈیل ہے, اور جو آئیڈیل ہے یاد رکھیے اسے کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا کوئی لمٹ نہیں, اور اگر آپ کو لمٹس اس کی حد دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجیے. آپ لمٹ کے پرہیزگاری کے آپ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے. لیکن ہمارے پاس کبھی کبھار لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے کیا اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا صحابہ میں سے وہ 3 صحابی آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال کیا. ماں عائشہ نے کہا آپ کی زندگی تو قرآن ہے, تو ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, ہے نا, وہ مختلف باتیں کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا کیا ہوا, میں سوتا بھی ہوں. ایک نے کہا میں راتوں میں سوؤں گا نہیں, آپ نے کہا میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں, میں نے شادی بھی کی ہے نا, اور میں روزے رکھتا ہوں اور کبھی افطار بھی کرتا ہوں, اور نکاح میری سنت ہے, اور جو اس سے اعراض کرے, چونکہ ایک نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا, فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ پوری حدیث کا اتنا ٹکڑا ہم شادیوں میں بہت سنتے ہیں, نکاح من سنتی, لیکن وہ بڑے حدیث کا ایک حصہ ہے خالی, سمجھے بات. تو لہٰذا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یا تو زیادتی کرتے تو کم. تو تقوی کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہے, اس میں آپ دیکھیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے جائیں. لمٹ لیس ہے, جہاں تک جانا چاہے اس سے آگے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم ملیں گے. آپ بس چلتے جائیں اس کے پیچھے پیچھے, اسی پہ چلتے اور کوشش میں موت آ جائے, بس یہی کامیابی ہے. ٹھیک, تو بس یہ اس کی ہائٹ ہے تقوی پرہیزگاری کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. کسی نے ایک سوال کیا, اکثر ہم عورتوں کو نماز نفل کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, روزے اور ذکر بھی کرتی ہے, لیکن ٹی وی یوٹیوب پر سیریل دیکھنے سے احتیاط نہیں کر پاتی. کیا یہ دیکھنا زنا میں شامل ہوگا, اور کیا اسے عبادت کا اجر پر اثر ہوگا؟ دیکھیے خاتون ہے, وہ نماز بھی پڑھتی ہے, نفل کا اضافہ کرتی ہے, روزے رکھتی ہے, ذکر کرتی ہے, لیکن ٹی وی وغیرہ میں احتیاط نہیں کرتی, اور ڈرامے وغیرہ کی عادی ہو چکی ہے. تو سوال یہ ہے کیا اس کو اس کا گناہ ملے گا, اور کیا اس کی عبادت قبول ہوں گی؟ تو دیکھیے عبادت کا قبول ہونا ایک الگ عمل ہے, اور یہ گناہ کرنا ایک الگ عمل ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے, لیکن اب اس میں دیکھا جائے گا کیا دیکھا جا رہا ہے, کیوں دیکھا جا رہا ہے, کس لیے دیکھا جا رہا ہے, اور کیا یہ وہ گناہ ہے. کیونکہ ہر گناہ ایسا نہیں سے نیکیاں, جیسا کہ چغلی اور غیبت ایسا گناہ ہے جس سے نیکیاں بھی ختم ہو جاتی, لیکن کچھ گناہ ایسے جس کا گناہ لکھا جاتا ہے اور نیکی کا نیکیاں لکھی جاتی. تو یہاں دیکھا جائے گا کہ سیریل اور ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کی ذمہ دار بن رہی ہے, نہیں بن رہی, جس کو تھوڑا سا مطلب ایک جنرل میں آنسر نہیں دے سکتا, لیکن ایک جنرل سینس میں تو یہ کہہ سکتا ہوں ٹی وی اور یوٹیوب پہ جو سیریلس آتے ہیں, یہ سیریلس کبھی بھی ٹھیک اور اچھے نہیں ہوتے, یاد رکھیے, چونکہ ان کا بیس, ان کا ہدف, ان کا ٹارگیٹ کچھ اور ہی ہوتا ہے. برائی, مادہ پرستی, زنا, شرک, محبتیں, عشق مزاجیاں جو کہ غلط روش پر ہوتی ہے, یہ تمام چیزوں کو پروپوگیٹ کرتے, بیجا خرچ کو پروپوگیٹ کرتے, شرک اور کفر کو پروپوگیٹ کرتے. تو لہٰذا میں کہوں گا اوائڈ کیجیے, بہتر ہے. لیکن لوگوں نے ٹی وی کے حد تک بہت اوائڈ کیا. میں نے ایسے متقی پرہیزگار لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک صاحب نے تو ایک مرتبہ جوش میں آ کے ٹی وی لا کے گھر کے باہر توڑ دی, پھینک دیا, پرانا ڈبہ آتا تھا نا, پھینک کے توڑ دیا. لیکن ان کے پاس میرا کچھ سالوں مطلب 10 سال یا 15 سال بعد جانا ہوا, تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے, ٹی وی کو آج بھی حرام مانتے ہو, ٹی وی آج بھی گھر میں نہیں ہے ان کے, اور گھر میں بیٹھے تھے اور بچے سے بول رہے تھے وہ تارک مہتا کا الٹا چشمہ, ایسا کچھ تو بھی ایک ڈرامہ تھا, ذرا وہ لگا, وہ تھا سیریل پارٹ نمبر 2. اور میں تھوڑا سا ایسا کنفیوز تھا, مطلب انہوں نے اپنا ٹرینڈ چینج کر دیا, یہ وہ کر دیے. لیکن بعد میں پتا چلا ٹی وی آج بھی ان کے نزدیک حرام ہے, ٹی وی پہ نہیں دیکھتے کچھ بھی ہو. انہوں نے ٹی وی کے ڈبے کو حرام سمجھ لیا, جبکہ ٹی وی پہ آنے والا کنٹینٹ حرام یا حلال ہوتا. تو انہوں جو کمپیوٹر پہ دیکھ رہے تھے وہ سیریل ان کے نزدیک وہ جائز, لیکن وہ سیریل ٹی وی پہ آیا تو ٹی وی حرام تھی. ارے سمجھ کا فرق ہو گیا یہ. تو انہوں نے کہا نا ٹی وی حرام ہے, ٹی وی پھینک دیا انہوں نے, اور آج بھی بولتے ٹی وی حرام ہے, گھر میں ٹی وی نہیں ہے. لیکن اپنے بچے کو سیریل کا نمبر لگاؤ, جو بھی نام تھا اس کا, اس طرح سے نام بول رہے تھے کچھ, تو بھی وہ سیریل بچہ ان کا کون سا لگاؤ, یہ لگاؤ بول کے بچے بہت سب مل کے دیکھ رہے تھے. تو مجھے امیزنگ لگا, مجھے لگا شاید ان کی فلسفی بدل گئی کیا. تو وہ دیکھنے کے بعد میں نے پوچھا آپ اب ٹی وی کو حرام نہیں مانتے ہیں کیا؟ ارے حرام ہے, گھر میں ایک بھی نہیں ہے. بولے ایسا ہے, انہوں نے کنٹینٹ کو حرام نہیں سمجھا, ٹی وی کو سمجھا. ٹی وی تو نہیں ہے نا, لیکن آپ کیا پہ دیکھ رہے ہو, مانیٹر پہ دیکھ رہے ہیں نا, تو مانیٹر پہ جائز ہے دیکھنا. میں نے ان کو سمجھایا اصل مسئلہ کنٹینٹ کا ہے, کنٹینٹ ہی حرام حلال ہوتا ہے. ٹی وی پہ کیا حرام حلال ہوتا ہے, ٹی وی نہیں ہوتی خود سے. تو انہوں نے ٹی وی کو حرام سمجھ کے ٹی وی نہیں دیکھا گھر میں, لیکن ڈرامے دیکھ رہے. تو یہ آج کل ہو گیا, یوٹیوب پہ ڈرامے دیکھنے کے لوگ حلال سمجھتے, ٹی وی پہ وہی دیکھنا حرام ہے. تو لہٰذا ہوگا. اور ٹی وی تو اتنا آسانی سے آ گیا کہ بیوی جو ہے پورا دن کام کاج مصروف ہے اور رات میں بھی مصروف ہے, جلدی سو جا رہی ہے. آج کل سو رہے نہیں, وہ اوڑھ کے ادھر بیٹھے دیکھتے. میاں بھی بہت مصروف ہے, وہ بھی ادھر
मतलब चूंकि अब तो पर्सनलाइज हो गई ना टीवी, पहले तो एक टीवी स्क्रीन है, 10 लोगों को देखना है, मेरे को कार्टून देखना है, इनको फिल्म देखना है, उनको स्पोर्ट्स देखना है, इनको न्यूज देखना था, इतना डिफरेंस था। अब सबको सब मिल गया। अब तो घरों के हाल ही ऐसे हो गए कि अल्लाह ही रहम करे। इधर गए तो एक म्यूजिक सुने आती, उधर गए तो एक न्यूज सुने आती, इधर गए तो एक स्पोर्ट्स सुने आता, उधर गए तो एक कार्टून नजर आता, इधर गए तो क्लास चल रही बच्चे की नजर आती, और जो हैंडसेट इस्तेमाल नहीं करो बेवकूफ नजर आता हूँ कि मैं क्या कर रहा दुनिया में जी के, मेरा हैंडसेट कहाँ है। ऐसा हो रहा ही नहीं हो रहा आपके घरों में, ये तो हो रहा है हर जगह में। दादी के पास एक चीज है, दादा के पास एक चीज है, पोते के पास एक चीज है, बीवी के पास एक चीज है, अब्बा के पास चीज है, और एक आ गया घर में जो बगैर हैंडसेट का है, तो मलामत करता है या अल्लाह जल्दी से मुझे भी अता कर, है ना, मतलब मेरे को भी जल्दी मिल जाए हैंडसेट तो फिर मैं भी इनके कंपटीशन में आ जाऊंगा। और इसने ऐसी बुराई ला ली, म्यूजिक को हलाल कर लिया, मतलब जानते नहीं जानते हो म्यूजिक को हलाल समझने लगे हैं। मतलब मेरी बात को आप बुरा मत लगने दीजिए, हो गया, चाहते नहीं चाहते हुए हम लोग जिना को, बदकारियों को हलाल समझने लगे हैं टीवी को। चाहते नहीं चाहते हुए खर्चों को, बेजा खर्चों को, फैशन परस्ती को हमने लीगल कर लिया है। चाहते नहीं चाहते हुए फैशन परस्ती औरतों के चेहरों से लेकर उनके कपड़ों से लेकर, जो कि हस्बैंड काम कर करके उसके रीढ़ की हड्डी टूट जा रही है, और ये सच सच के जो अपने आप को बर्बाद कर ले रही है, हो रहा है ये सब टीवी की वजह से। और बच्चे कहाँ जा रहे हैं आपको तो पता ही नहीं, क्या क्या देख ले रहे हैं, कैसी कैसी जिंदगी बर्बाद कर ले रहे हैं। क्या बोलूं, लेकिन अभी कॉमन है, क्या बोलूं मैं तो। अब ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तो ऐसा हो गया, दावतों में गए तो 4 बच्चे आ रहे एक घर में और 5 से 6 टैबलेट लेके आ रहे अपने साथ। टैबलेट वो तो खाने वाली नहीं, वो स्क्रीन। दावत में आके अम्मी बोल रहे बच्चों बैठ जाओ, बच्चे वो जो मर्दा बैठते हैं जब कुर्सियां लगी रहती वहां बैठे सबके एक स्क्रीन लेकर, और अम्मी दावत में बोल रहे बहुत सुकून रहेगा, सबसे मिलूंगी, बातचीत करूंगी, पोट्टा पट्टी लगे हुए फोन के अंदर। बच्चे बिल्कुल को गेम खेल रहा, को वो देख रहा। अच्छा वो 4 के साथ और 16 आ जाते, वो बेचारे गरीब के बच्चे। अगर मालदारी भी होंगे खानदान से, बाप नहीं दिला रहा तो गरीब के बच्चे हो गए ना, आया थे देखने के लिए। अब ये गेम खेल रहा तो चारों देखते गेम क्या चल रहा, इसने कार्टून देख रहा तो चारों देख रहे, उसने फिल्म देख रहा तो चारों देख रहे। फिर वो क्या बोलते जाके, अब्बा अपन तो उनसे अमीर है ना, अपने तो उनसे बड़ी गाड़ी है ना। जो बच्चे कंपेयर करते चीजों को, आप ये ले लेना तो हमको उससे टैबलेट दिला दो ना, वो उनके बच्चे कैसे लेके बैठते, हम भी लेके बैठेंगे, क्योंकि वो उसको स्टेटस समझते हैं ना बेचारे। आप बोलना पड़ता बेटे वो हम आपको इसलिए नहीं दिला रहे कि आपकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है वो कंटेंट, अभी नहीं उम्र रहेंगी तो आपको जरूर मिलेंगे, और वो ऐसी उम्र रहेंगे आपको बोलेंगे यार कब जाति की चीज है, तो वो उन्हें बैठना है मेरे को जाके जंगल के अंदर, समझ रहा। क्योंकि जो लोग उसको यूज करते हैं उगताए हुए उससे, उनको समझा समझा कि थक जा रहे। तो ये हो रहा है। आप देखा ना शादियों में, तो मैं बिल्कुल कॉमन देख रहा हूँ शादियों में। तो ये नुक्कड़ पे आप देखिए शाम में जो बच्चे बैठते थे, मैं कल ही की बात बताता हूँ। मैं एक दावत में चला गया, दावत में जाने के बाद पार्किंग को जगह नहीं मिली मुझे एक जगह, तो मैंने जाके एक मतलब मेन पार्किंग सेट कर एक मैदान के बीच में लगा दिया, मैदान के बीच में गाड़ी लगा दी। अब जब मैं गाड़ी लेने 10:30 से 11:45 बजे गया तो उसके लो बीम में गाड़ी को चालू किया, मतलब हाइट जो लो बीम में जो गाड़ी की हेडलाइट चालू किया, नीचे का दिखता है। अब वो पीछे गड़ा आ गया तो मैंने क्या किया, उसको हाई बीम में किया। हाई बीम में करते इधर दो उधर दो उधर दो उधर दो, हर जगह ऐसा वो गंजट्टे वट्टे बैठते ना पुराने जमाने में, सब जगह बैठे हुए और एकदम वो स्क्रीन क्यों कर रहे हो, क्योंकि पूरों के हाथ में स्क्रीन है, ऐसा ग्रुप बना के क्या जो भी देख रहे हो। तो जब मैंने गाड़ी को टर्न लिया तो मैदान के हर कोने में बच्चे बैठे हुए थे, 4-4 2-2 3-3 के ग्रुप पकड़ू बैठे हुए, दीवार से टेका लेके, और सबका स्क्रीन था। वो जब गाड़ी की लाइट आती तो वो कर रहे थे। इनको क्या हो गया बच्चों को, ये पहले सड़कों पे भागते थे तो उनको वो तो तब सड़कों पे आई नहीं, कोई मैदानों में बैठे हुए सब। हो सकता घर में वो देखने नहीं दे रहे होंगे जो वो देखना चाह रहे, सब बैठे। या फिर एक मालदार होंगे, 4-5 गरीब होंगे, उनको दिखाने लाया होगा कि मेरे पास है, जो भी रीजन था, अब बैठ के देख रहे। अगर एक जमाने में ऐसी बुराई करने वाले, वो नशा करने वाले, वो पैसों से जुआ खेलते थे, सिक्के खेलते थे, पत्ते, ऐसे लोग दिखते थे, ये आम खास घर है दिखते थे ऐसे लोग, या जानवरों को मरे लाते थे चुरा के, उनकी खाल निकाल के बेच देते थे, जो भी ऐसी हरकतें करने वाले दिखते थे वहां। तो ये अपने बच्चे मान लो क्या, सुबह जो दिन भर दिख रहे अपने को, ये मतलब ऐसे कोई बुरे लोग बच्चे नहीं हो। अरे रे 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 क्या हो गया, तो हैंडसेट देखते बैठे हुए, मतलब आप कमाल हो जा रहा है। सेल्फी लेते लेते मर जा रहे लोग हैंडसेट देखने के लिए, घर बार छोड़ के। कहाँ कीड़े काटे, देखो इतना अंधेरा था, मे बी वो आंखों से जब देख रहे होंगे रोशनी होता ना, आई साइट सेट हो जाती, थोड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन मुझे तो अंधेरा दिख रहा था। वो एक भी बच्चा नहीं दिखा जब मैं गया था, सब जगह कोनों कोनों बैठे, एक का दुक्का बच्चा साइकिल चला रहे थे बस, बाकी सब लोग यही काम कर। हद होगी। वहां से निकला पार्किंग में से, गाड़ी टर्न ले रहा तो पीछे काम वाले बैठे हुए अपार्टमेंट के अंदर, हर कॉलम के पास एक काम वाला बैठा हुआ, एक काम वाली बैठी है, और वो भी देखते बैठे हुए, मतलब सब कुछ तो भी देख रहे। वो एक औरत आई, चला बैठ बैठ जल्दी यहाँ पर, चालू हो गया, वो भी देख रहे। अब तो कस्टमाइज है ना, रोक दो, चल जाके आ, तू काम करके चालू कर दो, तू जाके जब तक ये देख लेती। पहले टीवी में तो ये सब नहीं होता था, वो तो चलते लाइव रहता ना, रुकता ही नहीं हूँ। यहाँ तो क्या रोक दो, स्टॉप, दूसरा स्क्रीन खोलो, दूसरा चालू। काम वाले भी वही कर रहे, बच्चे भी वही कर रहे। दावत में देखा तो छोटे बच्चे स्क्रीन लेके खड़े, अपने बच्चों को समझा परेशान रहते, दूर रहा उनसे। आप समझ रहे। एक साहब आ गए, वो बच्चा मेरा जिद करने लगा कि मुझे पैसे होना, नहीं लेना चाहिए। वो आए, बोले ये लो, बोले बस 10-10 के, उनके पास बहुत सिक्के थे, उसने एक भी सिक्का नहीं उठाया, एक भी सिक्का नहीं लिया। मैंने उसको बोला बहुत खुशी की बात हुई, आपने दूसरों से पैसे नहीं लिए, अच्छी बात है। लेकिन फिर जाके एक बच्चे का हैंडसेट जागना शुरू कर दिया,
میں نے کہا دیکھو پیسے نہیں لیے آپ نے, اچھی بات تھی نا, اب اس کا ڈیٹا کیوں لے رہے ہیں آپ؟ ہینڈسیٹ میں جھانکنا نہیں, یہ بھی بد اخلاقی ہے. اچھا بولے یہ بد اخلاقی ہے کیا؟ ہاں یہ بھی غلط ہے. آپ نے پیسے نہیں لی کیوں؟ اچھی بات نہیں دوستوں سے پیسے مانگنا. آپ نے ہم سے مانگی, ہم نے نہیں دیا, آپ نے ان سے نہیں لی, گڈ. لیکن آپ اس کے ہینڈسیٹ میں کچھ جھانک رہے تھے, کچھ کارٹون دیکھ رہا تھا تو ہم کو اچھا لگا تھا نا, وہ جھانکنا بھی بد اخلاقی. اچھا وہ بھی نہیں کر سکتے, بولے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے کوشش کریں گے, اگلی بار نہیں کریں گے. کہاں تک روکیں گے؟ 10 بچے اگر لے کے آ جائیں گے تو اپنے بچوں کو کیسا روک پائیں؟ اب اس کا اینڈ کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, کیسے ہم روک پائیں گے؟ ایسا ٹھیک ہے اب اپن کئی دنوں تک تو روکتے رہے. یہ لاک ڈاؤن سے پہلے تو ہم بھی چلاتے رہے کہ مت دیکھو. لاک ڈاؤن میں تو ہم ہی بول رہے تھے بیٹے دیکھو کلاسز کرو, 4 5 گھنٹے تو ہم نے بٹھا دیے کلاسز کے لیے. کبھی دل بڑا تھا پھینک دینا ہینڈسیٹ بھی, اور وہ کلاسز بولنا نہیں کرانا ہے ہم کو, کیونکہ بعد میں ایڈکٹ ہو جائیں گے اس کے. اب آج ایسا ہو گیا کلاسز اگر لائیو بھی ہو تو بچوں والے آن لائن مزہ آ رہا, لائیو نہیں کرنا کلاسز, وہ مزہ نہیں آ رہا. ٹیچر ایسا کرے لائیو میں اچھا ہے, سوتے سوتے کلاس چل رہی, ادھر کلاس چالو ہے, اڑا ہوا ہے, کیمرہ بند کر دیا زوم کا, ادھر خالی کلاس چل رہی, کچھ پڑھ رہے ہاں نہ, اور نیند لے رہا, کھاتے کھاتے کلاس چل رہی, کھیلتے کھیلتے کلاس چل رہی, ادھر پورے ان کو مزہ آ رہا اس کے اندر. ایڈکٹ بھی ہو گئے 4 گھنٹے ٹی وی دیکھنے. تو جب ہم نے لاک ڈاؤن سے پہلے روکا, اب ہم لاک ڈاؤن میں ہم ہی شرمندہ ہو گئے. کلاسز کے لیے دے دیے تو ہاں آپ کیسا دے رہے, اپنا فائدہ تو ہم کو دیتے نہیں تھے, ہمارا دیکھنے کیا کریں گے, مطلب دیکھ رہے آپ, مطلب ضرورت بھی ہو گئی, چھوٹ بھی نہیں سکتی. لہٰذا ان کو اگر ہم ایسا بنائے جیسا وہ بچے نے پیسے نہیں لیا دوسروں سے, بنا دے کہ اخلاقی یہ ہے کہ ہم دوسروں کا ڈیٹا بھی نہ دیکھیں, حقی بھی نہ ان کے اسکرین پہ, چونکہ وہ پرسنل چیز ہے. میں بھی کچھ اس طرح سے ڈیولپ کرے بچوں کو تو, ورنہ یہ برائی جو پھیلتے جا رہی بھائی, یہ ٹو مچ ہوتے جا رہی ہے. اب کیسے اس سے ہم روکیں گے, کیا کریں گے؟ بچے کیا, بڑے کیا, ڈرامے کیا, فلمیں کیا, پون کیا, ساری گندگیاں بھری ہوئی. بہرحال اللہ رحم کرے. بہرحال تو اس کو کیا اس کا گناہ ملے گا نہیں ملے گا, واللہ عالم, چونکہ وہ کیا دیکھتی ہے, کیا کرتی ہے, کیسے دیکھتی ہے, اس سے کیا نقصان ہے, کیا فائدے, اللہ کا اور اس کا معاملہ. لیکن جنرل کہوں گا ہاں غلط ہے, گناہ کی چیزیں نہ دیکھے تو یہی بہتر اور اچھا ہوگا. اس سے آپ بچیں گی, آپ کی نسلیں بچیں گی, آپ کا وقت بچیں گا, وقت صحیح جگہ لگیں گا, اور بہت سارے انشاءاللہ عزیز دنیا اور آخرت کے اچھے کام کر پائیں. کسی نے سوال کیا, زندگی میں اگر مالی نقصانات ہو رہا ہے تو کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اعمال اور گناہوں کے وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے اور ہماری بلائیں اس سے ٹل رہی ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز, اگر آپ کو مالی نقصان ہو رہا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے. میں کوئی ایک وجہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ کس وجہ سے ہو رہی. قرآن و سنت کے مطابق عمل آپ زندگی میں کرتے رہیے. اگر اس بیسس پہ کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش. اگر قرآن و سنت پہ عمل نہیں کر رہے, دین میں پیچھے رہ رہے, جس کی وجہ سے مالی نقصان ہو رہا ہے, تو اللہ کی طرف سے وارننگس ہے کہ سدھر جاؤ, یہ نقصانات تم کو ہو رہے ہیں. اگر آزمائش کی شکل میں مالی نقصان ہو رہا ہے تو آپ کی بلائیں بھی, مصیبتیں, تکلیفیں, دکھ اس سے ٹل سکتے ہیں. یاد رکھیں, اس لیے کہ اللہ رب العزت جب نقصان دیتا ہے ایک مومن بندے کو تو اس کا بدلہ بھی دیتا ہے. جیسا ایک مومن کو اللہ نے آزمایا اس کی جان سے, اس کی مال سے, نقصان سے, تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا, جان اور مال کی نقصان کا. تو آپ کا مالی نقصان ہو رہا تو اس کا اجر بھی ملے گا. اب کیا اجر بلا کے ٹلنے میں ملے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, دیکھیے ہم نہیں جانتے. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے اللہ سے, اللہ یا تو دعا کو سن لیتا ہے, دعا نہیں سنتا تو اس دعا کے برابر مشکل ڈال دیتا ہے. سمجھ رہا بات؟ لہٰذا میں بھی اس مال کی وجہ سے بلائیں ٹل رہی ہوں, میں بھی نہیں ٹل رہی ہوں, میں بھی کچھ اور فائدہ ہو رہا آپ کو, واللہ عالم. یہ ہم سمجھ نہیں سکتے. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے, میرے پرسنلی میں نے کئی جگہ ایسا لائف میں مانیٹر کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ایسا ایک مالی نقصان ہوگا میرا, جب میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہاں, اور ایسی جگہ ہوا جہاں لوگوں کا نہیں ہوتا ہے, اپنا پھر بھی ہو گیا, تعجب بھی ہوتا, وہ بھی ہوتا, سوچ بھی آتی, لیکن انشاءاللہ اس کا بدلہ ہے. پہلی سوچ تو یہ آتی ہے کہ خطا اور گناہ تو نہیں ہماری اس کے وجہ سے یہ ہوا, ہم نے اپنی روش کو بدلنا چاہیے. دوسرا یہ آتا ہے کہ اگر ساری چیزیں صحیح تھی پھر بھی یہ ہوا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اس کا بدلہ ملے. کیسا اور کیا نہیں جانتے, کیسا اور کیا نہیں جانتے ہم, لیکن اس سے نصیحت ملتی ہے, آدمی آگے کے بارے میں سیکھتا ہے, اور ہر نقصان آپ کو آگے کے بارے میں اگر اس کو پازیٹیو لے, صحیح راستے پہ تھے آپ, غلط راستے پہ ہے تو پھر آپ اس کو عمل کو بدلیں, لیکن صحیح راستے پہ اور نقصان ہوتا ہے, پازیٹیو لے کے اگر آپ چلے آگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ٹریننگ ہوتی ہے فیوچر لائف کے. اور یہ بہرحال میں اپنی زندگی سے سیکھ چکا ہوں. اپنی زندگی میں نے بہت سارے ایسے نقصانات دیکھے جو اس زمانے میں میرے لیے بہت بڑے نقصان تھے. میں تعجب میں تھا, حیرت میں تھا کہ ایسے بڑے نقصان کیسے ہو گئے, کیا چوک اور غلطی ہم سے ہوئی. لیکن آج وہ میرا تجربہ اتنا کام آتا ہے کہ الحمدللہ ان نقصانات سے میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچاتے ہوئے چلتا. یہ ایک بڑی بات رہتی ہے اللہ کی طرف سے. اگر اس کو نیگیٹو لے کے بیٹھ جاؤں کہ میرا ہی ہو رہا ہے, میرے کو ہی ہو رہا ہے, سارا چیز میرے پہ آ رہی ہے, شاید پھر میں اس کی جو ثمرات ہے کہ بینیفٹ سے کبھی اٹھا نہیں پاؤں گا. یاد رکھے, تو لہٰذا اس چیز کو ایگزیکٹلی میں نہیں بول سکتا ہوں کہ وہ گناہ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور کیا نقصان سے بلا ٹل رہی, واللہ عالم. لیکن ہاں, گناہ کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے, اور اللہ کسی نقصان کے بدلے یا کسی دعا کے بدلے کسی بلا یا کسی اس کو ٹال سکتا ہے. یا ظاہر سی بات ہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے, آپ دعا کریں اللہ نہ ہو, پھر بھی کوئی نقصان ہو رہا ہے تو یہ بلا ٹلنے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. چونکہ آپ دعا کر رہے ہیں کہ نقصان نہ ہو, پھر بھی نقصان ہو رہا ہے, تو اللہ یا تو دعا کو سنتا ہے جیسے کہ ویسی, یا اس کے بدلے اتنی مصیبت کو ٹالتا ہے, یا تیسرا آخرت میں اجر دیتا ہے. میں بھی وہ بلا ٹل بھی سکتی ہے. انہوں نے آگے لکھا, کیونکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ کوئی مالی نقصان ہو تو یہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, تمہاری جان کا صدقہ چلا گیا, افسوس مت کر. دیکھیے آپ کسی مالی نقصان کا ہو تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیں. جان کا صدقہ بول کے نیت مت کرے,
اس لیے کہ صدقہ تب ہوتا جب انٹینشنلی اس کو دیتے. جیسا مسجد میں اگر چپل چوری ہوگی تو یہ بولنا صدقہ ہوا نہیں ہوتا, ہو صدقہ نہیں ہوتا, وہ چوری ہے. آپ سمجھے؟ کہ تو آپ کی نیت ہی نہیں تھی کہ مسجد میں چپل رکھوں, کوئی چرائے تو اللہ اس کو صدقے کا اجر دے مجھے. نہیں, آپ کی نیت تھی چپل رکھ کے جاؤں, آگے چپل پہنوں. اب کوئی انٹینشن نہیں تھا, تو اب آپ صدقے کا انٹینشن مت کیجیے. اللہ نقصان ہوا اس کام میں دنیا اور آخرت میں بہترین بدلا دے, آپ یہ کیجیے, زیادہ اچھا ہے انشاءاللہ. آگے انہوں نے کہا نقصان اور فائدہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے. الحمدللہ صدقات اور خیرات تو حیثیت کے مطابق ہم کرتے ہی رہتے ہیں, تو کرتے رہیے. جو نقصان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس کا ضرور بہترین بدلا دے. کسی نے ایک سوال کیا کہ لڑکی کے لیے رضاعت کی مدت کتنی ہے, قرآن و حدیث کی روشنی بتائیے. تو دیکھیے میں سوال نہیں سمجھ پا رہا ہوں. لڑکی کے لیے سے مراد کیا یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہوتے ہیں, مطلب میل اور فیمیل چائلڈ ہوتا ہے, تو کیا فیمیل چائلڈ کی رضاعت الگ ہوتی ہے اور میل کی الگ ہوتی ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں. لڑکی اور لڑکی کی رضاعت سیم ہے. یا پھر کوشچن ایسا, لڑکی کے لیے رضاعت مطلب آپ کی بیٹی کو بچہ ہوا اور اس کی رضاعت کتنی ہے. تو اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے لڑکا اور لڑکی کی رضاعت کا پیریڈ سیم ہے, 2 سال, 2 ایئرس. اور یہ 2 ایئرس لونار کیلنڈر کے حساب سے ہوں گے, سولار نہیں. تو 365 + 365 نہیں ہوں گے, وہ 355 +-1 350 +-1. سمجھ لو مہینے میں 20 دن کم ہو جائیں گے. بچہ جب پیدا ہو اس کی پیدائش کی ڈیٹ سے اپروکسیمیٹلی 20 سے 22 دن پہلے رضاعت ختم ہو جانے چاہیے. مطلب 2 لونار ایئرس تک بچے کو رضاعت, مطلب دودھ پلانے کی مدت, تو وہ دودھ پلایا جا سکتا ہے. تو لڑکی کے لیے رضاعت سے مراد میں یہ سمجھ رہا ہوں لڑکی فیمیل چائلڈ کے لیے, تو فیمیل اور میل چائلڈ کے لیے رضاعت کا ٹائم میں ڈفرنس نہیں ہے, دونوں کی رضاعت سیم ہے, 2 ایئرس 2 لونار ایئرس یاد رکھیں. اور اگر آپ کا سوال یہ تھا لڑکی کے لیے رضاعت سے مراد آپ کی لڑکی کتنے سال بچے کو دودھ پلائے, تو سیم 2 ایئرس پلائے, 2 ایئرس لونار کیلنڈر کے حساب سے 16 نہیں یاد رکھیں. اور اگر یہ سوال تھا کہ دونوں میں کوئی ڈفرنس ہے کیا, تو نہیں, میل فیمیل چائلڈ دونوں کی رضاعت کا ٹائم سیم ہے, وہ ہے 2 ایئرس. کسی نے ایک سوال کیا جھینگا بومبل کھا کر دانت صاف وغیرہ کر کے نماز قرآن وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے کیا؟ تو بالکل ہاں, جھینگا بومبل کھانے کے بعد چونکہ اس میں اسمیل ہوتی ہے, آپ دانتوں کو صاف کر لیں. اگر آپ کا وضو تھا تو وضو کنٹینیو رہیں گا. دانتوں کو صاف اس لیے کرے کہ اس میں بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے, تو آپ پیسٹ وغیرہ کر لیں, مسواک کر لیں, جو بھی ہے کر لیں, یا ماؤتھ کلینر ماؤتھ فریشنر لے لیں. تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں مسئلہ, آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر شدید بدبو ہو تو آپ, اور ویسے سوال چونکہ جتنی میں تو عورتوں کا ہوتا ہے, عورتوں کے لیے وہ مسائل نہیں, چونکہ مردوں کے لیے منع ہے کہ بدبو والے منہ لے کر ایسا پیاز لہسن کھا کر مسجد میں جا, چکے اس سے بازو والے کو تکلیف ہوتی ہے. حدیث میں جس چیزوں سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, لہٰذا آپ نے منع کیا. لہٰذا آپ گھر میں ہیں, اگر عورت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, مرد بھی اگر یہ بات سن رہے ہیں دانت کو صاف کر لے, وضو کا اس سے کوئی تعلق نہیں, وضو کنٹینیو رہیں گا, پھر آپ جا کے نماز پڑھ لیں, لیکن بدبو نہ آئے منہ سے, اس چیز کا خاص خیال. کسی نے سوال کیا گھر میں کھانا بنانے کے بعد بھی مرد ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ اسراف میں آئیں گا کیونکہ اتنا ہی پیسہ صدقہ کر سکتے ہیں یا پروڈکٹیو ورک میں لگا سکتے ہیں, اور کیا اس سے صفائی کا اصول نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ گھر میں کھانا بنانے کے بعد بھی ہوٹل میں کھانا اسراف میں شامل نہیں ہوگا, یا گھر میں چائے ہونے کے باوجود بھی ہوٹل میں کوئی چائے پی لو تو اسراف میں اس کو شامل نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ہر کسی کے انکم کے پیمانے الگ ہے. تو میں اسراف میں کامنلی نہیں بول سکتا ہوں. کچھ لوگوں کے لیے اسراف ہو سکتا ہے کہ غریب ہے, غربت سے پریشان ہے, پھر بھی ہوٹل میں کھاتا ہے, تو گھر میں کھا, اسراف ہو جائے گا. سب کے لیے یہ رول نہیں ہو سکتا, آپ سمجھ رہے نا, مطلب یہ چیز لوگوں کے فائنینشیل حیثیت سے بدلتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی روز ہوٹل میں کھا کے روز صدقہ بھی کرتا ہو, اتنا اللہ نے دیا ہو, تو ہم یہ نہیں بول سکتے ہوٹل میں کھانا اسراف ہے صدقہ کرو. یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا سکتا کہ ہر آدمی اپنے ہر ایکسٹرا ایکسپینس کو صدقہ کرے. ایکسپیکٹڈ نہیں ہے نا کہ بھائی میں 2 کپڑے ہیں, تیسرا کپڑا لینا ہے صدقہ کروں, کہنے میں کپڑا نہیں صدقہ نہیں, تیسرا کپڑا بھی حرام نہیں ہم شمار کر سکتے. ہاں پوری قوم میں لوگ ننگے رہ رہے ہیں, غربت کا عالم ہے, اور آپ 3 کپڑے پہن کے گھوم رہے, تو بولا جا سکتا ہے بھائی یہ اسراف ہے, ایک صدقہ کرو یار دوسروں کو. 2 ایسی حالت ہے نا آپ کے زمانے میں, یمن سے قافلہ آیا, روایت میں آتا ہے صحابہ نے جب وہ قافلہ دیکھا, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلے کو دیکھا تھا, اب سب بہت پریشان, اتنے غریب لوگ تھے اور اتنے چیتڑے, چندیاں بولیں گے اس کو انسان, مطلب کپڑا جو پھٹ پھٹ کے ٹکڑے نکلے ہوئے باندھے ہوئے تھے, اور سفر کر کے آئے تھے, اور مدینے کی حالت بھی غریب. آپ نے اپیل کی لوگوں سے کہ ان کو دو, اور صحابہ لاتے گئے. مطلب جس کے پاس 1-2 چادر تھی, نیچے باندھا اوپر تھا, اس نے 1 چادر دے دی, کیونکہ ایک تو ننگا ہے نا میرا بھائی, میں 2 چادر کیا کروں گا, سردی تو ہوں گی ظاہر سی بات ہے, لیکن شرمگاہ چھپنا بھی ضرور. تو لوگوں نے اپنی چادریں اور پیسے اور ان کو صدقہ کیے, پھر آپ نے ان کو کپڑے وغیرہ دی. بہت غربت کا عالم تھا, یاد رکھے اس زمانے. تو ایک کپڑے سے دوسرا بولے تو ہر کسی کی بات نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 جوڑے تھے, ایک پہنتے تو ایک دھل کے آتا تھا, بس اتنا ہی تھا میکس. کچھ صحابہ کے پاس ایک ہی جوڑا تھا, جب پھٹتا تو دوسرا ملتا تھا. اس لیے حدیث میں آپ نے سنا ہوگا نا ہے کہ جمعہ کا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا جمعے کے دن ہو سکتا ہے تو الگ کپڑا پہنو. ریزن کیا ہے؟ ہم لوگ جمعے کے دن پہنتے نا کالا پٹھانی, سفید پٹھانی, الگ پٹھانی, کاٹن کا, مطلب الگ بولے تو یہ نہیں. صحابہ اتنے غریب لوگ تھے اور اتنی محنت مشقت کرتے تھے کہ محنت مشقت کرنے سے کپڑا نہیں تھا سیکنڈ, پورا ہفتہ ایک ہی کپڑا پہنتے تھے.
ہوتا کیا تھا پھر جب جمعے کی نماز میں سب جمع ہوتے تھے تو اسمیل آتی تھی. تو آپ نے بولا جمعے کو الگ کپڑا ہو تو وہ الگ کپڑا پہنا کرو تاکہ مسجد میں اسمیل نہ آئے. کسی کو اگر چلو ٹھیک ہے کپڑا میسر نہیں ہو تو عطر لگا کے آیا کرو تاکہ اسمیل ہی نہ ہو. جو انسان پسینے میں ہفتے بھر کیسا ہوتا ہے نا. اچھا آپ بولیں گے کیا صحابہ اتنے نوز باللہ گندے لوگ تھے کہ پسینہ آتا تھا, پانی بھی نہیں تھا نا. آپ یہ بھی تو سوچو, پانی ہوتا تو اتنا نہیں تھا کہ ایسا بھائی ہمارے پاس تو شاور چالو ہے. حدیث نہیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 لیٹر پانی میں غسل لیا. کیسا غسل ہوں گا آپ سوچ رہے, پانی لو ڈالو, ایسا تیل لگاتے نا ویسا پانی لگانا پڑا ہوں گا. پانی بھی نہیں ہوتا تھا. دیکھیے غربت تو تھی پانی بھی نہیں تھا نا. وہ پانی کے کچھ کنویں تھے وہ بھی مانگنا پڑتا تھا ادھار, جو جس کے تھے وہ پیسے لیتا تھا. یاد ہے نا یہودی کنواں تھا ان کا مدینے کے پاس, پھر حضرت عثمان نے آدھا خریدا پھر پورا خریدا. کتنی مشکلات. تو پانی میں تو 2 جوڑے جب رہتے تھے. میں عائشہ فرماتی ہمارے پاس میرے پاس ایک جوڑا تھا میری شادی کا لال رنگ, اس لیے وسیع عورتیں دلہن لال پہنتی نا. ان کے پاس تعلیم کو وہ سنت نہیں, ان کا لال ہی تھا. ان کی شادی پہ جو ملا تھا تو میرا لال جوڑا تھا, میں نے شادی پہنا تھا. اس کے بعد لوگوں کے پاس جوڑے بھی نہیں تھے انصاریوں کے پاس, تو میرا جوڑا منگاتے تھے شادیوں کے لیے. اور میں نے کئی لڑکیوں کی شادی میں وہ ایک ہی جوڑا دیا. مطلب جاتا تھا پھر واپس آتا تھا, پھر جاتا تھا, کیونکہ لوگوں کے پاس شادی کا جوڑا بھی نہیں تھا. تب کیا کرنا, وہ کس کا ایکسٹرا ہے کیا, دے دو تمہارا جوڑا میں لیتا ہوں. ہمارے پاس کسی کا لینا اور پہننا کتنا برا مانتے ہیں نا. خیرن ممانعت نہیں ہے. شیئرنگ کے اندر بہت سارے فائدے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت فائدے. آپ اس کو آپ کر کے دیکھیں. میں نے اپنی لائف میں بہت ساری چیزیں کامن یوز کی, شیئرنگ میں یوز کی. اپنی گاڑیوں کو اپنے ورکرز کے ساتھ شیئر کیا, اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ کیا, اپنی کار کو شیئر کیا لوگوں کے ساتھ, دوسروں کی کار اپنے ساتھ شیئر کیا, اپنی چیزوں کو ان کو دیا, ان کی چیزیں اپنے لیا, جس میں بہت سارے پیسے بچا ہوا ہے. مطلب کئی بہت پیسے بچتے ہیں, دوسرے کام کر سکتے ہیں آپ. کیونکہ بہت ساری چیزیں دیکھ, گھر میں 2 گاڑیاں اور 4 لوگ ہیں, چاروں کو ایک ساتھ نہیں لگتے, تو 4 کی 4 گاڑیوں کی کیا ضرورت ہے. 2 گاڑیوں میں اپن چاروں حساب کتاب کر کے تم اتنے میں جانا, تو اپنا 2 گاڑیوں میں کام ہو جا رہا. 70-80 ہزار کی ایک نئی گاڑی آتی, اتنے پیسے بچیں گے, آپ کہیں اور لگا سکتے. میں بھی اس کا پیٹرول ڈال سکتے ہیں اتنی گاڑیوں میں, میں بھی اس کا مینٹیننس کا کام ہے, میں بھی فیوچر میں وہ گاڑی خراب ہوئی تو پھر آپ ایک نہیں لینا. تب شیئرنگ کے ساتھ کفایت شاری والا میں جو ہاں بس کیا بولتے نہیں, وہ خاندانی لوگ جو ہے دوسروں کا استعمال نہیں کرتے, ایسا کچھ بھی نہیں. میں عائشہ کا جوڑا کتنوں نے استعمال کیا. امہات المومنین ایک دوسرے کے کپڑے وغیرہ برتن چیزیں استعمال کرتی تھی, چادر, بہت ساری چیزیں. غربت کیا نہیں انسان سے کروا دیتی یار, تو کوئی بری چیز نہیں ہے. تو لہٰذا اسراف کا پیمانہ حالات, لوگ, قوم, ماحول سے بدلتا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مرد باہر کھانا ہوٹل میں کھائے تو اسراف ہے. میں کہوں گا حالات نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, انکم نہیں ہے, بچے بھی پریشان ہیں, تعلیم اچھی نہیں ہو رہی, کپڑے نہیں پہننے کو, تعلیم کے لیے پیسے نہیں, اور آپ ہوٹلوں میں کھا کے خرچ کرو تو پھر تو اسراف ہوں. لیکن ہوٹل میں بھی کھاتے ہیں, گھر پہ بھی بنتا ہے, صدقہ بھی کرتے ہیں, پیسے ہے, گھر میں بھی سیونگ ہے, تو انشاءاللہ صدقے میں نہیں آئیں گے. تو ڈیپینڈ ہے. لیکن میں گزارش ہی کروں گا کہ آپ اگر ہوٹلوں میں کھانے سے بچے, باہر زیادہ چیزیں وہ کرنے سے بچے, تو یہ بیسٹ یاد رکھیے, بیسٹ ہے. ایک انسان ہوتا ہے, شروعات ہوتی ہے زندگی کی, اس کو بڑا خواہش ہوتی ہے گھومنے کی, باہر جانے کی, ہوٹل میں رہنے کی. میں اپنی زندگی میں اتنے شہر گھوما, اتنی ہوٹل گیا, اتنا باہر کے کھایا کہ میں اکتا چکا ہوں. لٹرلی میں اکتا چکا ہوں, اتنا اکتا چکا ہوں کہ میں کھانا نہیں چاہتا ہوں ہوٹلوں کا. کہیں جاتے تو ہوٹلوں میں باہر لوگوں کو بولتا گھر سے کھانا لاؤ, کیونکہ ایک لمٹ کے بعد آپ کا نہ پیٹ ساتھ دیتا ہے, نہ آپ کی زبان ساتھ دیتی ہے, اور وہ کھانا بہت نقصان دہ, چونکہ اس میں زیادہ لذت, زیادہ کھائے جانے کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ہیلدی فوڈ نہیں ہوتا کبھی بھی, میں تو اتنا بول سکتا ہوں, سوائے چند ہوٹلوں کے آرگینک وغیرہ وغیرہ, بہت کم. پریفریبل نہیں ہے, یاد رکھیں, پریفریبل نہیں. تو ہر چیز تو احتیاط کرے آپ. اور صفائی وغیرہ کا کیا حال ہوتا ہے تو میں تو آپ کو نہ بتانا چاہتا ہوں, نہ اس پہ کوئی ٹپنی دینا چاہتا ہوں. کبھی صرف چھوٹی موٹے ہوٹل نہیں, 2 اسٹار 3 اسٹار ہوٹل کے بھی پیچھے جا کے جب وہ برتن دھلتے ہیں تو وہاں کیا حال ہوتا ہے, کیسے دھلتے ہیں, کس حالت میں رکھے جاتے ہیں. ان کے ریکس کے اندر کے کاکروچز کے سائز اور الگ الگ ٹائپس, بلیک, براؤن, ڈارک براؤن, لائٹ ریڈ والا, چھوٹا والا, امریکن, افریقن, آسٹریلین, چھوٹے چھوٹے ہوتے, دکھا بڑے نہیں ہوتے. ایک بڑے بڑے ہوتے نالی میں جو ہوتے لال کلر.